1947 میں یہ پاکستان بنا، 6 لاکھ انسانوں نے اپنا لہو بہایا، عورتوں کی عزت ناموس انہیں لوٹا گیا، سینکڑوں ہزاروں بچے یتیم ہوئے۔ ایک نیا ملک بن رہا ہے، وہاں عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا، ہماری اسلامی عدالتیں ہوں گی، تہذیب اور ثقافت ہماری بہترین ہوگی، نیکی کا گہوارہ بنے گا۔ وہاں سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے، لٹ گئے، بعض سارا خاندان ختم ہو گئے، بعض کا ایک ایک بچہ بچا، لہو کی ندیاں بہیں، یا یہ ملک ہمیں ملا۔ پھر اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے کتنا عدل کیا اس ملک میں، کتنا اس ملک میں رشوت ستانی ختم کی، کتنا ذخیرہ اندوزی ختم کی، کتنی کرپشن کی جڑیں ہم نے اکھاڑی، کتنا ملک کو ترقی پر ہم لے گئے، غلامی میں لے گئے یا ترقی پر لے گئے، اور چیزوں میں کتنی مہنگائی کی۔ تو اس لیے ان حضرات مہاجرین نے جو قربانیاں دی تھی اور ناموس لٹے تھے اور دریاؤں میں لاشیں تھی، وہ اس وجہ سے کہ ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں، ایسا ملک ہمیں مل رہا ہے جہاں اللہ کے احکامات اور نبی پاک کی سنت پر چلیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا ہمارا منشور اور قانون قرآن کریم ہوگا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی سے مغربی پاکستان کا جھنڈا گڑوایا، مولانا ظفر عثمانی سے مشرقی پاکستان کا جھنڈا گڑایا۔ ہماری غلط پالیسوں کی وجہ سے ہمارا ایک ٹکڑا ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے کٹ گیا، حالانکہ بنگال ہی سے سب سے پہلے پاکستان کی تحریک اٹھی تھی۔ اس لیے اللہ نے ملک دیا ہے، سارے آواز لگائیں اس کی کہ ہر شعبے میں اللہ کے احکامات ہیں، ہماری عدالتوں میں اللہ کا دین ہے، ثقافت اور تہذیب اسلامی ہو۔ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، چوری اور ڈاکہ، ایسے منظم قوانین بنائے جائیں جس سے کمینے پڑپ نہ سکیں، حق کا بول بالا ہو اور شریعت مطہرہ کی راہیں کھلیں، یہود نصارہ کے پنجوں سے یہ ملک نکلے۔ رب العالمین ہمیں صحیح آزادی کا شعور عطا فرمائیں۔